بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 88 اور 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دلوں میں غلف، پردہ ہے، ہمارے دل پردے میں، غلاف میں محفوظ ہیں۔ بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی ایک کتاب آئی، مصدقا لما معہم، جو اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس تورات تھی، وہ قرآن اس تورات کی تصدیق کرتا تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، حالانکہ وہ اس سے پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، تو جنہوں نے کفر کیا ان پر وہ فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا جو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وقالوا قلوبنا غلف، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، قرآن کی بات مان لو، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اب ہمیں، غلف پردے کو کہتے ہیں، غلاف کو کہتے ہیں، کہتے جی اب ہمیں نا، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، اب آپ کی نصیحت ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی سمجھا لیں، جتنا مرضی قرآن سنا لیں، ہمارے دلوں پہ اس قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس عقیدے میں ہم ہیں، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، اس لیے اب ہم اس عقیدے میں کوئی اور بات نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو یہ ان کا ایک طرح کا تعصب تھا۔ جب بندے میں تعصب بہت زیادہ آ جائے نا، کوٹ کوٹ کے تعصب بھر دیا جائے، پھر وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اگر میں نے بات سن لی تو میں تو غلط ہو نہیں سکتا، میں تو ٹھیک ہوں، میرے پاس تو علم بہت سارا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی بات سننے کی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے جی، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمیں کوئی نصیحت نہ کرو ابھی، ہم سارا ہی جانتے ہیں، مولوی صاحب جلدی جلدی جماعت کرواؤ، جمعہ لمبا نہ کیا کرو، ہمیں یہ سارے مسئلے پتہ ہیں، ہمیں مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ معاشرے میں بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل علم اور معرفت سے بھر چکے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو علم ہوتا نا، ایک معرفت، جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس معرفت ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں جی، یہ تم مولویوں کو نہیں پتہ، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو اپنی طرف سے معرفت لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، دین کو، اسلام کا انکار کرنے کے لیے، یا ان کو چھوڑنے کے لیے، یا ان پر عمل نہ کرنے کے لیے، ہم نے ایک معرفت کا ایک نام دیا ہوا بس اپنی طرف سے۔ تو یہودی بھی یہ کہتے تھے ہمارے پاس معرفت بڑی ہے جی، علم بڑا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کر دی ہے تم پر، تمہارے دلوں کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ جو ایک چیز ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا کہ اللہ نے اب میرے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو میں کیا کروں، اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جو اللہ نے تم پر پھٹکار نازل کیا ہے نا،
جو تم یہ سمجھ رہے ہو میرے نصیب میں ہدایت نہیں، یہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے، گناہ چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چاند ہے نا، چاند رات کو چاند کی روشنی زمین پہ آتی ہے، اب درمیان میں بادل آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں چاند کا کیا قصور ہے؟ چاند تو روشنی دے رہا ہے نا، درمیان میں بادل ہیں، اب وہ بادل روشنی زمین پر نہیں پہنچنے دے رہے، اس میں چاند کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو دل کے اندر ہدایت کی روشنی منور کر دی ہے، اب تیرے گناہ آگے ہیں، تیری بدکاری آگے ہے، تیرے جرائم آگے ہیں، تیری نافرمانیاں آگے ہیں، تو پھر اس میں اللہ پر بلیم کیوں ڈال رہا ہے تو کہ اللہ نے میرے نصیب میں ہدایت نہیں کی؟ تو بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جو کفر تمہارے، یہ جو انکار کرنا تمہارے دلوں پہ چھایا ہوا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ ہٹا دو، دل تم روشن ہے تمہارا، گناہ ہٹا دو، گناہوں کو ہٹانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، لیکن ایمان لانے والے لوگ بہت کم ہے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ۔ پیچھے ہم نے بحث پڑھی تھی اوس اور خزرج کی۔ یہودی جو تھے نا، مدینہ میں جب آئے تھے یہودی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہودی مدینہ کے جو لوگ تھے نا، اوس اور خزرج، ان کو ڈراتے تھے، انہیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نا ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس پیغمبر کے ذریعے ہم تم پر حکومت کریں گے، اس پیغمبر کے ذریعے ہم تم پر تم سے سارے بدلے لیں گے، تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو، ہم پر ظلم کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو، یہ سارے بدلے ہم لے لیں گے۔ اسی طرح یہودی جو دیگر کافر تھے، باہر کے لوگ تھے، ان کو بھی یہ کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اوس اور خزرج جب مکہ میں گئے تھے ہجرت کرنے کے لیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو وہ ساری نشانیاں جو یہودی ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس پیغمبر کی یہ نشانیاں ہوں گی اور ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے، انہوں نے وہ ساری نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دیکھیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سارے لوگ اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اوس اور خزرج۔ پھر یہ چند لوگ تھے، پھر انہوں نے بیعت کی، اگلے سال پھر اور آئے، 80 کے قریب یہ لائے اور انہوں نے بیعت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ لوگ جو ہے وہ مدینہ میں لے گئے۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں جو یہود نے ان کو بتائی ہوئی تھی، یہودی تو جانتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس نبی کے آنے سے پہلے تم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ نبی بھیج دے، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نبی بھیج دے، اس نبی کے ذریعے ہم نے ان پر غلبہ پانا ہے۔ تو تم تو یہ آرزویں کرتے تھے، اب وہ پیغمبر آ گیا ہے تو اب تم کہتے ہم بات نہیں مانتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا، جب وہ آ گیا ہے تم پہچانتے بھی ہو اس کو، کفروا بھی، تم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے انسان سچائی کا کبھی بھی انکار نہ کرے۔ بعض اوقات جھگڑے میں انسان کا دل، یہ سچی بات ہے، انسان کا دل اسے بتلا دیتا ہے کہ تو غلط ہے، یا جس کی تو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی تو حمایت کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن انسان چھپا جاتا ہے۔ اگر غلط ہو گیا تو پھر اپنا نقصان ہوگا۔ دنیاوی مفاد کی خاطر ہم سچائی کو چھپا جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آنکھوں کے سامنے سچائی ہو تو اپنا لینی چاہیے، ورنہ فلعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت جو ہے وہ اترتی ہے۔ اور دوسرا سبق اس آیت سے ہمیں یہ ملا کہ یہودی جو تھے وہ ان کے پاس انبیاء بھی آئے، تورات ان کے پاس موجود، اس کے باوجود انبیاء کا انکار کیوں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی نہیں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات ان کے پاس اگرچہ موجود تھی، لیکن تورات کا وہ صرف نام لیتے تھے، اپنے مفاد کے لیے تورات کا نام استعمال کرتے تھے، تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، لوگ قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، نام لیتے ہیں قرآن کا، لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ وہ ایک گروپ میں نکلا ہوا نا القرآن کے نام پہ، ہم جی قرآن 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 کرتے رہتے، عمل کوئی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، جس کو کہتے ہیں نا اسلامی ٹچ۔ یہ اسلامی ٹچ دیتے جاؤ اور کام سارے کرتے جاؤ، بس ٹھیک ہے، دکان کا نام ماشاءاللہ رکھ لو، بس جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلامی ٹچ جو ہے نا، یہ ہم صرف اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں کرتے، اور یہی کام یہود کرتے تھے۔ تورات انہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھی ہوئی تھی، عمل کرنے کے لیے نہیں رکھی تھی۔ تو اس لیے انسان دین کا، اسلام کا یہ دوہرا جرم ہو گیا نا، ایک تو نے گناہ کرنا ہے، دوسرا لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں، یہ دوہرا جرم ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے جرم سے انسان جو ہے وہ بچ جائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔